مراد سعید صاحب، آپ کی تقریر میں نے سنی. پہلے تو مبارک دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو آج آپ نے انیشیٹو لیا، سیکرٹری صاحب آپ کو بھی، آپ کے عملے کو بھی، جنہوں نے محنت کر کے اس انیشیٹو کو اتنی جلدی 500 لوکیشنز کے اوپر یہ ایکٹیویٹ کیا. میں آپ سب کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. پہلی چیز کہ پاکستان کا جو اوورسیز ہمارا جو مزدور ہے، جو یہاں سے باہر جاتا ہے، محنت کش ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور میرا ان سے زیادہ، باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے، میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں، تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کئی دفعہ سال میں 1 یا 2 دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں، ماں باپ کو ملتے ہیں. کئی دفعہ ایسی بھی کئیوں کی نوکری ہیں جو کہ سال میں 1 دفعہ آتے ہیں، صرف عید کے اوپر، وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کا، بچوں سے ملنے کا. تو جو بھی اتنی محنت کرتا ہے، پہلے تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ، اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے. یہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی 6 8 مزدور ایک کمرے میں، نیند بھی پوری نہیں ان کی ہوتی، 2 نوکریاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے، اور پھر ایئرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں. تو ان کی اس ملک کو خاص میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر ہم نہیں کرتے تھے. ہماری ایمبیسیز جو تھیں باہر، وہ اس طرح ان بیچارے مزدوروں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہماری ایمبیسیز اس طرح ان کا دھیان نہیں رکھتی تھی. تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے پہلے تو میں نے اپنے سارے ایمبیسڈرز کو، فورن آفس کو، سب کو کہا ہے کہ ساری ہماری ایمبیسیز خاص توجہ دیں اپنے یہ جو محنت کش ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں. وہ مجبوری میں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم نے اپنے ملک میں وہ حالات ہی نہیں پیدا کیے کہ وہ یہاں نوکریاں کر سکیں. اور پھر ان کے لیے جو وہ پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے، ان کے لیے ہم سہولتیں دیں، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اور بلکہ ایک سٹیپ آگے چلے جائیں. ان کو اگر وہ لیگل چینلز کے تھرو، بینک کے ذریعے، یا ہمارے جو لیگل چینل پاکستان پوسٹ، اس کے ذریعے جب پیسہ بھیجتے ہیں تو ہم ان کو انسینٹو دیں، ان کو ایکسٹرا پیسے دیں، ان کے لیے کوئی، یعنی ان کے لیے یہ نہیں کہ ان کو نقصان ہو، ان کو فائدہ پہنچائیں. اس کے لیے بھی ہماری پوری اسکیم تیار ہو رہی ہے کہ ہم ان کے لیے جو باہر مزدور پیسے بھیجیں گے بینکوں کے ذریعے یا لیگل چینلز کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے، تو ان کے لیے پھر ہم پرائزز دیں گے، کوئی پیسے دیں گے، ان کے لیے کوئی اسپیشل کارڈ لے کے آئیں گے تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں. اور ان کو پھر ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ ان کے گھر والوں کو ہم ہیلتھ کارڈ دیں گے، جو ہمارا ہیلتھ انشورنس ہے 7,20,000 روپے کی، ہم ان کی فیملیز کو دیں گے تاکہ ان کو ایک ان کے لیے وہ جو محنت کر رہے ہیں تو ان کے کم از کم گھر والوں کے لیے ہم کچھ کر سکیں. تو سب سے پہلے تو یہ چیز کہ یہ جو پاکستان پوسٹ کا انیشیٹو ہے، یہ ہمارے اس طبقے کی مدد کر رہا ہے جو اس سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، باہر جا کے مشکل حالات میں محنت کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے آسانی پیدا کریں کہ وہ جب اپنے گھر میں پیسے بھیجتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان پوسٹ کہ یہ جو 500 پوسٹ آفیسز وہ ایک بن جائیں گے ان کے لیے اپنے علاقوں میں پیسہ پہنچانے کے لیے. دوسری چیز، جو گورنمنٹ
گورنمنٹ کا جو نیا پاکستان کی میں جب بات کرتا ہوں تو ایک نئی سوچ کی بات کرتا ہوں. گورنمنٹ کا سب سے بڑا کام اپنے لوگوں کی زندگی آسان کرنا ہوتا ہے. یہ سب سے بڑا کام. گورنمنٹ ہوتی لوگوں کے لیے. بدقسمتی سے کیونکہ یہاں انگریز کے آنے سے پہلے بادشاہ تھی، تو بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ تو لوگ بادشاہ کی خدمت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. وہ ڈیموکریسی اور بادشاہت میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریسی ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور جتنی اچھی ڈیموکریسی اتنی حکومت عوام کی خدمت کرتی ہے، اور بادشاہت میں عوام بادشاہ کی خدمت کرتی ہے. تو جب انگریزوں کی حکومت تھی تو وہ ایک باہر سے ایک پاور آئی تھی جو ہماری خدمت نہیں کرنے آئی تھی. وہ بھی چاہتی تھی کہ عوام ان کی خدمت کرے. ہمارا پیسہ یہاں سے باہر جاتا تھا. بدقسمتی سے جب ہم آزاد ہوئے تو ہماری حکومتوں نے وہ جو مائنڈ سیٹ تھا وہ چینج نہیں کیا. سرکاری دفتر میں جاؤ تو وہ ہمارے آفیسر ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ انگریز کے زمانے کا یہ سوچ ہے کہ وہ جو بھی آئے وہ ایک غلام ہے، اور وہ بڑا یعنی وہ اپنا کام کرتا تھا. جو بھی سرکاری آفیسر تو وہ سمجھتا تھا بڑا احسان کر رہا ہے کسی کے اوپر، حالانکہ لوگوں کے پیسے کے اوپر وہ آفیسرز چلتے ہیں. یہ ہم نے ذہن چینج کرنا ہے. اور میری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم ایک عظیم ملک تب بنیں گے جب ہماری حکومت اپنی عوام کی خدمت کرے گی. آفیسز میں ہم ان کے کام کریں گے جس طرح کہ ہماری ایک ڈیوٹی ہے. ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے جس طرح یہ پاکستان پوسٹ کر رہا ہے کہ ہمارے جب سرکاری ہاسپٹلز میں لوگ جائیں گے تو اس طرح نہیں بیٹھیں گے جس طرح ایک اچھے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو پیسے دے کے لوگ جاتے ہیں اس طرح ہم اپنے عوام کو ٹریٹ کریں گے. اسکولوں کے اندر ہمارے جو سرکاری اسکول ہیں ان کے اندر بھی اسی طرح کی تعلیم ملے گی جو پرائیویٹ اسکولوں میں ملے گی. اور وہ صرف ایک مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. بدقسمتی سے یہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے یہ ابھی آہستہ آہستہ بدلے گا، لیکن بدل جائے گا. کیونکہ ہماری حکومت میں سب سے پہلے ہم جب کیبنٹ کی میٹنگ کرتے ہیں تو میں اپنے سارے کیبنٹ منسٹر سے یہ پوچھتا ہوں ہر ہفتے کہ کوئی ایسی چیز بتاؤ کہ اپنی منسٹری میں آپ کریں جس میں ایک عام انسان کی زندگی بہتر ہو. کوئی سوچو ایسی چیز. تو ہم سوچ بدلنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ لوگ اپنی سوچ لے کے آئیں کہ ہم جب حکومت میں آتے ہیں ہم اپنی خدمت کرنے نہیں آتے، ہم اپنے عوام کی خدمت کرنے آتے ہیں. اور یہی پولیس کے تھانوں میں، پولیس کا تھانہ، اب میں نے خاص طور پہ جو پنجاب کے نئے آئی جی آئے ہیں، اب میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جب ہر جو ڈسٹرکٹ کے اندر جو آپ کے پولیس والے ہیں اپنی ایکسرسائز کریں کہ آپ کے ہر تھانے میں کیسے آپ ایک عام انسان کی زندگی آسان کریں گے. کیسے ہوگا کہ عام انسان ایک تھانے میں جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ تھانہ میری حفاظت کے لیے ہے، ادھر میری مدد ہوگی. یہ انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں آہستہ آہستہ یہ چینج آتا رہے گا. اور یہ چینج جب آئے گا تو یہ جو ملک آپ دیکھیں گے ہماری جو عوام ہے جو ایک سسٹم میں دبی ہوئی ہے، یہ جیسی عوام کھڑی ہوتی جائے گی، جیسی آپ دیکھیں گے کہ عوام کو پتہ چلے گا کہ حکومت ان کی خدمت کرنے کے لیے، یہ جو سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے ملک کے لیے، آپ دیکھیں گے کہ یہ چینج کتنی تیزی سے بڑھتا جائے گا. ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مدینہ کی ریاست پہلے دن نہیں بن گئی. سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سوچ پہلے بدلی، اور پھر جیسی سوچ بدلتی رہی وہ قوم اٹھتی گئی. اور یہ تو تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ قوم جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا وہ دنیا کی عظیم ترین قوم چند سالوں کے اندر بن گئی. آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرٹ کی. دیکھیں ادارے جو ابھی مراد نے بتایا کہ یہی ادارہ تھا اتنا نقصان کر رہا تھا، اور یہی ادارہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اور یہ اب اس نے پہلے نقصان کم کیا اور اگلے سال یہ نفع بنانا شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے ایک ہی چیز، میرٹ.
دیکھیں دنیا کے اندر وہ نظام کامیاب ہوتا ہے جس میں میرٹ ہوتی ہے. عموماً جمہوریت کے اندر جمہوریت نے بادشاہ سے آگے اس لیے نکل گئی کہ جمہوریت کے اندر میرٹ ہے. بادشاہ کے اندر تو خون کے اوپر آتا ہے کوئی کہ میرا باپ تھا تو دادا تھا, تو اس طرح بڑی پوزیشن ملتی ہے. لیکن جمہوریت کے اندر تو ایک میرٹ کے اوپر لوگ اوپر آتے ہیں. اس لیے جمہوریت نے بادشاہ کو شکست دی. مسلمان اس لیے پیچھے رہ گئے. ہم ایک جمہوری کلچر سے بادشاہ کی طرف چلے گئے اور مغرب میں بادشاہ سے وہ جمہوریت کی طرف چلے گئے اور وہ پیچھے چھوڑ گئے ہمیں. آج اگر چائنا دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, حالانکہ ان کی الیکٹرل ڈیموکریسی نہیں ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے ایک بڑا زبردست میرٹ کا سسٹم نکال لیا. ان کی جو کمیونسٹ پارٹی کا سسٹم ہے وہ سارے ملک میں باقاعدہ دیکھتا ہے کہ میرٹ کے اوپر ٹیسٹ کرتا ہے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ میرٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں. اور ان کے جو ابھی پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ان کے جو پرائم منسٹر پی ایم لی ہیں, یہ دونوں ایک بڑے 30-40 سال کی ان کی محنت کے بعد اور یہ آہستہ کر کے اوپر پہنچے. تو ان کا مقابلہ کبھی بھی وہ نہیں لوگ کر سکتے جدھر ایک میرٹ کا سسٹم نہیں ہوتا. کبھی وہ سسٹم ان کو ہرا ہی نہیں سکتا. اور وہی ہم نے پاکستان میں پورا زور لگانا ہے, میرٹ کا سسٹم لے کے آنا ہے. ہر جگہ کوشش ہم پوری کر رہے ہیں کہ ہر جگہ ہم اداروں کو ٹھیک کریں میرٹ کے اوپر, کہ وہ لوگ جو سب سے قابل ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں تاکہ وہ ادارے اوپر اٹھائیں. جس طرح یہ مراد نے آپ کے سامنے پاکستان پوسٹ کی اگر آپ فگرز دیکھیں, ہم پہلے کتنا نقصان کر رہا تھا, اب نقصان بالکل کم ہو گیا, اور جس طرح انشاءاللہ اگلے سال انشاءاللہ یہ نفع میں چلا جائے گا. اسی طرح ہم نے پی آئی میں بھی کوشش کی, اس طرح ہم نے پاور سیکٹر کے اندر بھی چوری ختم کی, چوری کم کی مطلب, اور اس سے ہم نے 100 ارب روپیہ ایک سال کے اندر بچایا اپنے پاور سیکٹر کو. تو یہ ہر ادارے کے اندر پہلے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ میرٹ کے اوپر لوگ آئیں. جو ہمارا 2018 کا 19 کا سال تھا, مشکل سال تھا, سٹیبلائزیشن کا سال تھا. ہمارے لیے مشکل اس لیے تھا کہ پہلے سارے جو خسارے تھے ان کو پورا زور لگا رہے ہیں ٹھیک کرنے کے لیے, اور سٹیبل کرنا تھا اپنی اکانومی کو. روپیہ ہمارا مشکل میں تھا, فورن ایکسچینج ہمارے پاس کم تھا, امپورٹس تقریباً 60 ارب ڈالر کی تھی, ایکسپورٹس 20 ارب ڈالر کی تھی. ملک کے حالات مشکل تھے. اب یہ جو ہم نے سب سے پہلے کوشش کی ہے 2019 میں کہ سٹیبلائز کریں اپنی اکانومی, اور انشاءاللہ جو 2020 ہوگا وہ ہوگا پاکستان کا وہ سال جس میں پاکستان ترقی کرے گا, آگے بڑھے گا, اپنی اکانومی ہماری بڑھائے گا, جس میں اپنی عوام کے لیے نوکریاں ہم بنائیں گے. اس سسٹم کے اندر نوکریاں پیدا کریں گے. جو بھی اب ہماری جو اگلا پروگرام ہے گروتھ کا, وہ آپ دیکھیں گے کہ ساری کوشش اب یہ ہوگی کہ ایک طرف عوام کے لیے نوکریاں پیدا کی جائیں, اور دوسری طرف جو ہمارا غربت کا جو ختم کرنے کا پروگرام ہے, جو ہمارا یہ احساس پروگرام ہے, اس کو پوری طرح چلائیں, اور اپنے جو نچلے بڑے مشکل طبقے میں لوگ ہیں ان کو اٹھانے کے لیے ہمارا یہ احساس پروگرام پورا آپ کے سامنے آئے. پھر سے میں مبارک دیتا ہوں مراد سعید آپ کو اور پاکستان پوسٹ کے سب لوگوں کو, سیکرٹری صاحب آپ کو, سارے آپ کے عملہ کو بہت بہت مبارک.